کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ابھی آزمائش چل رہی ہے، اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ تہجد ناممکن کو ممکن بنانے میں ہو جانا، کیونکہ تہجد کی نماز سے ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو اس کو پڑھنے والا کتنا اللہ کو عزیز ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور پھر آپ کا صبر خوشیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ کا ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بھی دوست کہتا ہے، کیونکہ اللہ کو صابرین بہت پسند ہے۔ آپ کا صبر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں، یہاں تک کہ صبر کا خوبصورت صلہ دے دیا جائے گا، اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا جائے گا۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ